السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بریک پہ جانے سے پہلے جس ہستی کا ہم ذکر آپ کے سامنے کر رہے تھے وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب تھا ابن ام عبد اور جن کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور جن کی بائی چارگی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے مفتی کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی بہت ہی علم سے نوازا۔ وقت نہیں ہے ورنہ ان کے اوپر بھی بات کافی کر سکتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت علم سے نوازا، اور یہ نتیجہ اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو اوائل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، تو معلوم کیا ہوا کہ خدمت کرنا اس سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اور جتنے بھی صحابہ تھے، جب ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ذکر کیا، اور جتنے بھی اور صحابہ تھے، حضرت انس بن مالک، ان کا ذکر تو نہیں ہوا لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کرتے اور کوشش کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی خدمت ہو سکے، جتنا بھی ان کے قریب رہا جا سکے، جتنا بھی ان سے علم حاصل کیا جا سکے، تو اس موقع کو وہ ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے والدین کی خدمت اور اسی طرح کوئی بزرگان دین جن سے ہمارا تعلق ہو، جو اللہ والے ہوں، تو ان کے خدمت بھی ہمیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح عوام کی بھی خدمت کرنی چاہیے۔ ایک تو خواص کی تو ہم خدمت کرتے ہیں الحمدللہ، عوام کی خدمت کرنا، اس خدمت سے انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر کا جو کبر ہے اور تکبر ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا جو ہے، یہ ایگو جو ہے، یہ ٹوٹے گا، اور اپنے تزکیہ اور اندر کی صفائی ہوگی۔ اس لیے ہمارے جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو اساتذہ کرام اکثر ہمیں کہا کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا بھی اپنے جتنے بھی استاد ہیں ماشاءاللہ، چاہے وہ دارالعلوم ڈیوزبری ہو گیا یا دارالعلوم بری ہو گیا یا دیگر اور دارالعلوم انڈیا کے اندر ہو گئے، پاکستان کے اندر ہو گئے، کہ خدمت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، ترغیب دی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندر خدمت کا بہت جذبہ تھا۔ تو یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی تو آدمی کو پبلک ٹوائلٹس کو بھی صاف کرنا چاہیے، تاکہ اس سے آدمی کے اندر کا جو نفس ہے، جو کبر ہے اور تکبر ہے، وہ بھی ٹوٹتا ہے، اور حق کے سامنے آدمی جھک جائے، یہ جذبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اندر پیدا کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، جب بعد میں انشاءاللہ علماء کرام آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں ان کے پورے قصے کو بیان کریں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا ذمہ دار بنایا، تو کوفہ کے لوگ کچھ چونکہ اسلام کے اندر میں نئے تھے، اور کافی ان کی جو ہسٹری جو پچھلی گزری ہے اس کی وجہ سے کچھ یعنی سخت لوگ تھے اوائل کے اندر، بہت اچھے لوگ تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اسلام کا بہت بول بالا وہاں سے ہوا ہے، اور کوفہ والوں کی جو ہے وہ فضائل اور ورچوز جو ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس اوائل کے اندر کافی سخت لوگ تھے، اور کسی ایک کے اوپر جو ہے وہ کسی ایک کو ماننے والے نہیں تھے اتنی جلدی۔ لیکن ایک شخصیت تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس پر سب ہی فدا تھے، سارے ان کے فالوورز تھے،
لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایڈوانٹیج نہیں لیا کہ اتنے بڑے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ان کے بارے میں فرمایا کہ جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ یہ جو بات کہہ دیں، یہ جو حدیث بیان کریں، جو یہ بات کہیں، اس کو حق جانو، اور قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو، دیگر فضائل میں سے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے کے لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں فرمایا۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی مولانا حیات خان صاحب روشنی ڈالیں گے مزید انشاءاللہ تعالی۔ جی مولانا، کس پر روشنی ڈالنی تھی؟ جی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے یعنی کہ ذمہ دار ان کو بنا دیا گیا، ہاں وہ والا قصہ جو ہے۔ ضرور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق یعنی بہت ہی سوچ سمجھنے کے بعد کسی کو گورنر بناتے تھے، عجیب طریقے سے۔ حضرت عمر فاروق کی فراست کو عجیب، یعنی کتنے قصے ہیں جن کو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یعنی سرٹیفکیٹ مل جاتا تو پھر آپ سمجھے کہ ان کا کیا مرتبہ اور رتبہ ہوتا۔ صحابہ کرام میں سے جو جنتی جماعت ہے رضی اللہ عنہ ورضوا، پھر ان کے یعنی جو عجیب۔ تو خیر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلکہ بتاتا جاؤں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما لیے تھے سن 11 ہجری کے اندر، تو اس وقت کتنا صدمہ سب کو تھا۔ تو میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی ٹکے رہے تھے، عجیب، تو انہوں نے 4-5 سال بس گوشہ نشینی اختیار کر دی، لوگوں سے ہٹ گئے اور بیٹھ گئے۔ پھر تقریباً 15 ہجری کے اندر جب بڑی جنگ ہوئی، یرموک کی جنگ 15 ہجری کے اندر، تو انہوں نے وہاں حصہ لیا، یعنی عجیب جوش اور ولولہ کے ساتھ وہاں گئے، عجیب بہادری دکھائی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ وہی عبداللہ بن مسعود جنہوں نے حرم پاک کے اندر جا کر چھوٹی عمر کے اندر قرآن شریف کا کفار کے اساردین کے سامنے تلاوت کی تھی، وہی پھر جہاد کے اندر پیش آئے ماشاءاللہ۔ تو خیر اس کے بعد سن 20 ہجری کے اندر حضرت عمر فاروق یعنی دور ابو بکر صدیق کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ یا مسلمان بنے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا کہ آپ جائے کوفہ کے اندر، اور کوفہ کے اندر آپ کے یہ 3 کام ہیں۔ نمبر 1، آپ کوفہ کے اندر قضات کے امیر ہو، آپ قاضی القضات یعنی چیف جسٹس ہیں، آپ جا کر وہاں فیصلہ کریں۔ کوفہ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا، کوفہ جو یعنی پھر بعد میں جا کر کیا نہ کیا وہاں یعنی بے امنی اور کیا نہ کیا فتنے کے دروازے کھلے، آپ وہاں جائیں اور آپ کا کام ہے کہ وہاں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا۔ اور ہمیں بتایا جائے، پہلے بھی بتایا گیا کہ یہ فیصلہ عجیب تلوار ہوتی ہے کہ 2 دایہ تلوار کسی کو آل دا ٹائم خوش نہیں کر سکتے ہو، تو اور جب آپ قضات کے اندر ہو پھر کوفہ کے اندر بڑا خطرناک۔ تو پہلا کام ہے عبداللہ بن مسعود کا سن 20 ہجری کے اندر کہ اب آپ وہاں جائیں اور وہاں قاضی بنیں۔ نمبر 2، آپ کوفہ اس وقت کیا تھا، ایک یعنی کہ ایک فوجی مرکز تھی۔ ترکستان اور ارمینیا اور اس طرح کے جو ممالک تھے، وہاں سے جب وقتاً فوقتاً فوج کشی ہوتی تو وہاں یعنی کوفہ ہی سے ہوتی، تو آپ اور پھر یعنی وہاں جو خزانہ تھا اس کے اندر کتنا وسعت تھی اور عجیب فتوحات ہوتی تھی حضرت عمر کے زمانے کے اندر، تو سب پیسے یعنی کوفہ کے اندر آتے تھے۔ تو نمبر 2 آپ کا کام ہے وہاں کہ آپ وہاں خزانچی اور یعنی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں چانسلر آف دا ایکسچیکر ہوا کہ ہر پیسے اور مصرف وغیرہ خزانے کے امن امان آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری بات کہ آپ وہاں جا کر لوگوں کو دین کی تعلیم دو اور ان کو دین سکھاؤ۔ تو حضرت ماشاءاللہ عبداللہ بن مسعود وہاں جا کر عجیب جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ کسی نے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی تلخ کلامی یا کوئی نکتہ چینی یا کوئی اس طرح کی یعنی کمپلین نہیں کی، اور اس کی وجہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ تھی کہ خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کسی کی بد کلامی نہیں کرتے، کسی کے برے بلا نہیں کرتے، تو ان کو اللہ نے یہی مرتبہ کیا کہ لوگوں نے بھی اس کی کوئی اس طرح کی کمپلین نہیں کی، اور عجیب طریقے سے وہاں 10 سال انہوں نے گزارے اور زبردست بغیر داغ واپس آ گئے۔ لیکن یہ بتاتا جاؤں کہ بہت ہی آپ نے قیمتی بات فرمائی، بہت ہی قیمتی، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگ کوئی برائی نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ خود نہیں وہ کرتے تھے کسی کو برائی۔ سبحان اللہ، اٹس گڈ فار اس ایز ویل۔ تو اگر معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی برائی نہ کرے تو ہم بھی کسی کو برائی نہ کریں۔ بے شک، اللہ اکبر، یہی بات ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری برائی نہ کرے تو آپ اس طرح، اور اللہ آپ کو اس طرح شاف اور یعنی عینے کی طرف رکھے گا۔ عجیب، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ لیکن یہ بتاتا جاؤں کہ حضرت یعنی عبداللہ بن مسعود خود لکھنے والے لکھتے ہیں
کہ خود یعنی عجیب زہد اور پرہیزگاری کے اقلیم کے بادشاہ تھے، یعنی اتنے اللہ تعالیٰ گیم سو مچ کہ دنیا سے بے رغبتی. لیکن اگر کوئی اور ایک فرد ہو، چاہے وہ والی ہے کوفہ کیوں نہ ہو، اس وقت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ والی کوفہ تھے، یعنی ہی واز ان چارج آف کوفہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے اوپر سیدنا سعد بن ابی وقاص تھے. تو ایک مرتبہ تو اگر کوئی اور پیسہ لیتا کسی سے تو حضرت عبداللہ بن مسعود ان کا بہت خیال کرتے کہ یہ یعنی جو مصرف ہے اور جو پیسے ہیں یہ مسلمانوں کے ہیں، تو اس کا کوئی خیانت نہ ہو جائے. خیر ایک مرتبہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کوئی قرضہ لیے تھا. سیدنا سعد بن ابی وقاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں، ایک قسم کے نسبت سے ماموں تھے اور کوفہ کے والی گورنر تھے. تو انہوں نے قرضہ لیا اور واپس کرنے کے اندر کوئی ڈیلے ہو گئی. تو اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یعنی ان سے کہا کہ بھائی آپ کو جلدی واپس دینا چاہیے، اور کچھ تلخ کلامی ہو گئی. تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ کیا ہوا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان سے کچھ سخت کلامی کہہ دی. تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ کے پر جو چھری تھی نا وہ عصا کی طرح وہ زمین پر پھینک دی اور ہاتھ اٹھا دیے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ اے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے. تو عجیب آپ دیکھیں، اگر آج کو کرتا اس طرح تو ہم سب ہنستے ہیں کہ اس وقت جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائیں اور چھری پھینک دی زمین پر اور فرمایا کہ اے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے، تو عبداللہ بن مسعود کو اتنا یعنی خوف ہوا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہ خزانچی تھے وہاں کے کوفہ کے، یعنی نمبر 2 آدمی تھے، اتنا ڈر ہوا اور فرمایا کہ اے سعد بن ابی وقاص میرے خلاف بد دعا نہ کرنا، یعنی میرے خلاف بد دعا. اتنا ڈر ہو کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اے سعد بن ابی وقاص میرے خلاف بد دعا نہ کرنا، کیونکہ سعد بن ابی وقاص یاد رہے مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا قبول ہوتی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہ اتنا ڈر کہ پھر وہ جو کمرے سے پھر باہر نکل آئے، کہ باہر چلے گئے کہ یہ بد دعا سیدنا سعد بن ابی وقاص بد دعا نہ دیتے. سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اگر میں اللہ سے ڈر نہ رکھتا تو میں آپ کے خلاف سخت بد دعا کرتا. اللہ اکبر. خیر یہ مسئلہ تو ہو گیا. پھر بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے ان کو یہ خبر ملی اور انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو رضی اللہ عنہ کو فرمایا، کیونکہ ان کا کام تھا یعنی سنبھالنا. تو انہوں نے کہا کہ مرضی کے مطابق کہ سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ آپ واپس آ جائیں، اور پھر ولید ابن عقبہ کو وہاں خلیف بنا دیا. اور بعد میں یہ بھی ہوا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فتنہ کا زمانہ تھا. ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہوا بعد میں، اور کوفہ کے اندر کیا نہ کہ یعنی بد امنی اور کیا نہ کیا ہو رہا تھا. تو پھر حضرت انہی دنوں کے یعنی چند دن بعد، چند ہفتے بعد، چند ماہ بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی رضی اللہ عنہ کہ آپ بھی وہاں چھوڑ کر واپس آ جائے مدینہ مکہ المکرمہ کو. تو پھر کیا ہوتے ہیں واپس آ گئے. اتنی ان کو یعنی خلافت کی اتنی قدر اور عظمت تھی کہ دوسری بات نہیں کی. لوگوں نے کہا جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، ہم آپ کی اگر کوئی گناہ ہو اس طرح کی مصیبت ہو ہم آپ کے ساتھ دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ خلیفہ وقت ہیں، ان کی اطاعت کرنا میرے پر واجب ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ جو فتنے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے ہونے والے ہیں تو یہ فتنے مجھ ہی سے شروع ہو، میں نہیں چاہتا ہوں. تو انہوں نے اپنا سامان لے کر واپس چلے گئے. اور عجیب راستے کے اندر جب لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب چلتے آئے تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت ہے، یعنی پریشان حال ہے. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ آپ کون خاتون ہے اور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ یہ ایک مسلمان ہے جو فوت ہو چکے ہیں یا فوت ہونے والے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، آپ ان کی تجہیز اور تکفین کا خیال کریں. تو سید حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ ابو ذر ہے. اللہ اکبر. یہ ابو ذر ہیں، ابو ذر جن کے بارے میں نبی کریم سے فرمایا کہ تعیش فریدا و تموت فریدا و تبعث فریدا، کہ ابو ذر تو زندگی بھی یعنی تنہا بسر کرے گا، اور تو جس وقت آپ کی موت آئے گی تو اس وقت آپ تنہا ہوں گے، اور جس وقت آپ کو اللہ اٹھائیں گے آپ تنہا ہوں گے. تو یہ حضرت ابو ذر کے بھی کوئی لمبا قصہ ہے، کیا بتائیں. تو خیر حضرت ابو ذر نے تکبیر حضرت عبداللہ بن مسعود نے تکبیر کہہ کر کہا کہ فدیت ابی و امی، یعنی ان پر میرے والدین قربان ہو. تو یعنی صحابہ کی قدر صحابہ پہچانتے تھے. نکلے اور ان کی تجہیز تکفین کی اور وہاں ان کو دفنا دیا. اور واپس جب مکہ المکرمہ گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بتا دی کہ امیر المؤمنین میں آ گیا ہوں آپ کے حکم کے مطابق، سمعنا و اطعنا. اور یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو پھر عمرہ کیا وہاں اور پھر چلے گئے یعنی کہ آگے مدینہ. ایک بات ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم صحابی ہیں، اور غالباً انہیں کے بارے میں آتا ہے جب وہ آئے تو کانوں کے اندر انہوں نے مطلب کہ کچھ ڈالا ہوا تھا. سب نے کہا کہ بھائی
ان کی بات نہیں سنی، محمد کی بات نہیں سنی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے سنا، مسلمان ہوئے، اور پھر کتنی مطلب کہ مطلب اللہ والے وہ بنے، بڑا مقام ملا ان کو. تو ان کے کچھ تفردات تھے، کچھ یعنی مثال کے طور پر زکوٰۃ کے معاملے کے اندر وہ یہ کہتے تھے کہ نصاب سے اوپر آپ مال رکھ ہی نہیں سکتے. ان کا یہ ایک تھا کہ، اور پھر وہ والذین یکنزون الذهب والفضة، اور یہ جو سخت یعنی آیات ہیں قرآن پاک کی، اس کی تلاوت اکثر کر کے جو ہے لوگوں کو سمجھاتے تھے. تو پھر چونکہ یہ جمہور کی ایک سوچ کے خلاف بات تھی، غلط نہیں تھا، یعنی کہ وہ بھی یعنی جس طرح اجتہاد کے اندر ہوتا ہے، رائے کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آج کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے، کوئی ایسا ہمیں کوئی ایک عالم ہو مطلب کہ جن کی کوئی ایسی رائے ہو جو رائے عام علماء کی نہیں ہے، تو فوراً جو ہے ان کے خلاف لوگ مطلب کہ کیا کیا کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا ہمیں کہ جیسے بھی کسی کی رائے ہو، رائے کا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ان کا مقام اور ان کا جو ہے عزت و احترام اپنی جگہ پر. کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہا نہیں بھائی ان کے مسائل کے اندر اختلاف تھے، اور یہ مطلب ان کو خلیفہ وقت نے بھی کہہ دیا تھا آپ یہاں پر آ کر اکیلے ہی رہیں. نہیں، یہ بات نہیں تھی، اور کتنی قدر اور کتنا احترام تھا. عجیب بالکل. تو آج کل تو کیا ہوتا ہے، اگر ہاں بھائی ہم اس عالم کی رائے جو ہے ہمارے استاد کے خلاف ہے، بس ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کے پیچھے تو نماز بھی نہیں پڑھیں گے، ہم تو یہ بھی، اور مطلب کہ ہم ایک چیز کو اتنا زیادہ وہ کر دیتے ہیں. بلکہ ہمیں واپس جانا چاہیے اور صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، وہی چیز ہے، کسوٹی صحابہ کرام ہی کی ایمان کی تھی. تو ماشاءاللہ پھر بتا رہا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے مدینہ کے اندر، اور پھر وہاں ہی ان کو پھر علالت ہوئی. بلکہ ایک بتاؤں، ایک خواب، ایک مرتبہ ایک صحابی آئے حضرت ابو ذر عبداللہ بن مسعود کے پاس اور کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود، میں نے کل ایک خواب دیکھی تھی، اور خواب یہ تھی کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ممبر پر تشریف فرما ہیں، اور وہاں آپ بھی ہیں. یہ عبداللہ بن مسعود کو فرمایا کہ آپ بھی وہاں بیٹھے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود، آپ کو میرے بعد بہت تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، کہ آپ کو میرے بعد بہت تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، اب آپ واپس میری طرف آ جائیں، یعنی آپ لوٹ کر میری طرف آ جائیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے ساتھی کو کہ آپ نے واقعی یہ خواب دیکھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو عجیب خوشی ہوئی حضرت عبداللہ بن مسعود، یعنی کتنے لاڈلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. عجیب، سب صحابہ کرام لاڈلے تھے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت لاڈلے تھے. چھوٹی عمر سے لے کر یعنی جوانی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور کتنی وہاں سے لطف اور محبتیں اور یعنی برکات نبی کریم سے پائی ہوں گی. اور بعد میں یعنی عجیب ان کی دل کے اندر مولانا صاحب فرمایا تھا کتنی قدر تھی صحابہ کرام کی، اور یعنی جو خلفاء تھے ان کی کتنی قدر تھی کہ کبھی ان کے خلاف انہوں نے ایک الفاظ بھی نہیں کہہ دیا. تو یہ عجیب محبت ان کے آخر دم تک، جس وقت مریض ہو گئے تھے نا، بیمار ہو گئے تھے، ان کے پاس حضرت عبداللہ، ان کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کوئی وجہ تھی اس وقت عثمان نے ان کے 2 سال تک جو یعنی وظیفہ تھا وہ بند کر لیا تھا، فتنے کا زمانہ تھا. اور خیر، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جب بیمار ہوئے تو چند دن بعد اس خواب کے بیمار ہو گئے. تو خواب اس طرح تعبیر ان کی پوری ہوئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود، آپ کو کیا بیماری ہے؟ آپ کو کس چیز کی بیماری ہے؟ فرمایا کہ مجھے اپنے گناہوں کی بیماری ہے. یہ کہا نا کہ مجھے اپنے گناہوں کی بیماری ہے. تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود کہ میں اپنی رب کی رحمت چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اور یہ ایک مکالمہ عجیب چھپی ہوئی میننگز ان کے کنٹینس. فرمایا کہ میں آپ کے لیے طبیب بلا دوں. حضرت عثمان کو پتہ کہ فرمایا کہ طبیب کیا؟ فرمایا الطبیب امرضنی، الطبیب امرضنی، مجھے طبیب ہی نے تو یعنی اللہ طبیب ہیں، اللہ ہی نے مجھے بیمار کیا ہے، تو طبیب کو آپ کس کو طبیب کو بلائیں گے؟ تو پھر فرمایا حضرت عثمان نے کہ یہ جو آپ کا وظیفہ تھا 2 سال، میں اس کو جاری کر دوں، شall I start again the stipend؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ وظیفہ کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ تو فرمایا کہ آپ کی بچیاں ہیں. تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ اکبر، آپ میری بچیوں پر ڈر رہے ہیں، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ جو آدمی صورت واقعہ، یہ اس کے اندر ہماری عبرت عمران، جو آدمی صورت واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی بھی فقر نہیں ہوگا. صورت واقعہ. اور مجھے ایک جملہ مترجہ، ایک مریض آئے تھے وہ کلینک کے اندر، اس نے کہا کہ مولانا میں ایک ایسا کام کرتا تھا کہ ہر آدمی اس کام کے اندر مصروف تھا،
تو نہیں جس طرح وہ پونڈ کو اس نے بالکل ڈرنچ کر دیا، کوئی ہے ہی نہیں وہاں. فرماتے اللہ کا اتنا فضل ہے مجھ پر کہ یعنی اتنے پیسے میرے پاس. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں کہاں رکھوں ان کو. میں کہا عجیب. میں نے کہا ہاں. میں کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں سورۃ واقعہ پڑھتا ہوں ہر رات. اللہ اکبر. سورۃ واقعہ میں ہر رات پڑھتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو آدمی سورۃ واقعہ پڑھے گا اس کو فقر نہیں ہوگا. تو یہ وی کین ڈو دس ایز ویل مولانا. سورۃ واقعہ اگر پڑھیں تو ان کو فقر، یہ بات ہے کہ آدمی کو یقین ہونا چاہیے. بالکل. تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ جو آدمی سورۃ واقعہ پڑھے گا ان کو کبھی فقر نہیں ہوگا. تو میں نے بچیوں کو یہ پھر سکھا دیا، اور پھر ماشاءاللہ تقریباً 62 سال عمر تھی، اور 32 ہجری سال تقریباً ان کے دنیا سے واصل بحق ہو گئے، اور حضرت عثمان ابن مظعون کے سائے نیکسٹ ان کے مدفون ہو گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کا جنازہ پڑھا. عجیب شخصیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. حبر هذه الامہ. اللہ اکبر. اس امت کے جو ہیں وہ یعنی اتنے عمیق علم والے، حبر فرمایا ان کو. سبحان اللہ. تو مولانا عبدالباسط صاحب کچھ اور ان کے فضائل اور علم کے بارے میں کچھ قصے کہانیاں انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، علم کا وہ پہاڑ اور علم کا وہ شوق، ہر ایک کے اندر ایک الگ الگ پیاس ہوتی ہے. کسی کو عزت کی حرص ہے، کسی کو پیسے کی حرص ہے، کسی کو دولت کی حرص ہے، کسی کو مرتبے کی حرص ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت تھے جن کو علم کی پیاس تھی. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کسی وقت بھی اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے پہلے جس طرح کہ آپ نے پہلے سنا عقبہ بن محیط کی بکریاں چراتے تھے. یہ بھی ایک عجیب درسگاہ ہے، بکری چرانے والی بھی. تمام انبیاء علیہ السلام اور پھر اس طرح کے بڑے حضرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کرایا ہے. بکریاں جو آدمی بکریاں چراتا ہے اس کو بہت سارے اسباق وہاں سے ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کے اندر بھی بڑی عجیب صفات رکھی ہیں. آدمی کے اندر جفاکشی، برداشت، جو آدمی اس کے اندر کچھ وقت آپ لگا لیا ہے اس کے اندر بڑی برداشت پیدا ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو وہ برداشت کر لیتا ہے. شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کام لینا تھا، کئی لوگوں سے واسطہ پڑھنا، کئی کو تعلیم دینا تھی، کئی ماحول کے اندر آپ نے جوہر دکھانے تھے. تو یہ کام پہلے کیا گیا. پھر اس درسگاہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال کر اپنی درسگاہ میں لائے، اور علم کا ایسا، اسلام لانے کے بعد ہی علم کا ایسا شوق پیدا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعلیم دیجیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تعلیم یافتہ غلام ہیں، بچے ہیں، لڑکے ہیں، یعنی آپ کو تعلیم ملے گی اور آپ تعلیم یافتہ ہوگے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسا علم عطا فرمائے گا کہ جو اور کسی کے پاس نہیں ہوگا. اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم ان کو عطا فرمایا. اس شوق کا یہ اثر تھا کہ دن رات سرچشمہ علم سے مستفید ہوتے رہتے تھے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہی رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بھی جاتے. اور یہ ایسی شخصیت تھے کہ آپ کو بغیر اجازت کے تخلیہ میں جانے کی اجازت تھی، بغیر اجازت کے آپ جا سکتے تھے. یعنی باقی صحابہ کرام، باقی حضرات کو اجازت لینی پڑتی تھی، تو آپ بغیر اجازت کے جا سکتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. اچھا، پھر ایسی سچی طلب تھی، ایسی سچی ان کو پیاس تھی کہ جب کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے طبیعت ناساز ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو پہنچ نہ سکے، تو اپنی والدہ ام عبد رضی اللہ عنہ کو بھیج دیتے اور جا کر گھر کے حالات بتا دیتے کہ اس وجہ سے نہ آ سکے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، یعنی مسواک اٹھا کر رکھنا، پانی رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو سیدھا کرنا. آپ سفر کے لیے روانہ ہونے لگیں تو سواری پر کجاوا کسنا، اس کی تیاری، سواری کی تیاری کرنا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز تھے. یعنی یہ ایک اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز دے دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز بن گئے. ہم
آپ جو ہے نا کسی یعنی جس آدمی پر بہت زیادہ اعتماد ہوتا ہے اس کو ہم اپنا ہم راز بناتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنا راز نہیں بتاتے. تو مخصوص صحبتوں میں، مخصوص مجلسوں میں بھی شریک رہتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یمن سے جب آئے مدینہ منورہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت سے آتے جاتے دیکھا تو ہم نے یہ خیال کر لیا، یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن حالانکہ خاندان سے وہ تعلق نہیں تھا، لیکن ان کی اس طرح ہر وقت موجودگی اور اس کی وجہ سے یعنی صحابہ نے یہ سمجھ لیا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شوق کی وجہ سے ان کو جو قرآن کے علوم عطا فرمایا. قرآن جو اسلام کا اصل اصول ہے، یعنی تمام مسائل جو ہے سب سے پہلے قرآن سے اخذ کیے جاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صورتیں، یعنی قرآن کی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں قرآن پاک کے اندر، 114 صورتوں میں سے 70 صورتیں میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں. یعنی کتنا بڑا اعزاز ہے کہ 70 صورتیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وحی نازل فرمائی، یعنی انہی کی زبان مبارک سے سیکھی ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ جب وہ بیان کرتے تھے، جب حدیث کو بیان کرتے تھے، جب قرآن کو بیان کرتے تھے تو ایسا منظر وہ بن جاتا تھا کہ جیسے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا رہے ہیں اور صحابہ مستفید ہو رہے ہیں. یعنی اس طرح کا منظر جو ہے وہ پیش کرتے تھے. تو تفسیر کے اندر بھی ان کا بہت بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا کہ تفسیر میں یہ تھا کہ برجستہ، یعنی کہ کوئی بات آئی، کوئی مسئلہ آیا تو اسی وقت یعنی بالکل مناسب، یعنی جو اس مسئلے کی مناسب ہوتی تھی، اس تفسیر کی مناسب ہوتی تھی، اسی طرح وہ آیات کی تلاوت فرماتے اور ان کی تشریح فرما دیتے تھے اور ان کا مسئلہ واضح ہو جاتا تھا. یعنی یہ ایک ایسا ملکہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی کو مسئلہ سامنے آتا ہے تو اسی وقت آیت اس کے مناسب، بالکل مناسب آیت جو ہے سامنے نہیں آتی، یاد نہیں آتی، لیکن وہ برجستہ اسی وقت جو ہے ایسی آیت تلاوت کرتے کہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس سے حل ہو جاتا. تو یہ ان کے علم کا شوق اور علم سے محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمایا تھا. تو آج بھی جو آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو علم کا نور حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو سب سے پہلے اپنے اساتذہ کا جو ہے وہ خدمت اور پھر ان کی قربت اس کو اختیار کرنا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ جوہر عطا فرما دے. بالکل صحیح بات ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنی رائے سے کوئی بھی بات نہیں فرماتے، حالانکہ اتنا علم اللہ نے ان کو دیا، لیکن اپنی رائے سے کبھی بھی کوئی بات نہیں کہتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ ایک آدمی اپنی رائے کے مطابق جو ہے کوئی قرآن کی تفسیر کر رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر اس پر جو ہے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور پھر بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست میں نے یہ آیت سیکھی ہے، اور یہ آیت کا نزول کس وقت ہوا پھر انہوں نے بتلایا. تو اللہ اکبر، حدیث پاک میں بھی آتا ہے، منتخب حدیث کے اندر ایک حدیث ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ، کہ اگر کسی نے اپنی رائے سے قرآن کی کسی ایک بھی آیت کی تفسیر بیان کی، اس کا مطلب بیان کیا اور واقعی وہ صحیح تھا، جو مطلب بیان کیا وہ صحیح بیان کیا، وہ قرآن و سنت کے مطابق اس نے بالکل صحیح بیان کیا، لیکن چونکہ برأیہ اپنی رائے سے کیا، تو فرمایا کہ فہو اخطأ، فقد اخطأ، کہ اس نے بھی غلطی کی. یہ حدیث ہے، پکی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ جس نے قرآن پاک میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی، اگرچہ وہ صحیح تھی، پھر بھی اس نے خطا کی. تو لہٰذا آج کل ہم دیکھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں، اور ویسے بھی کسی سے پوچھیں تو فٹافٹ لوگ جو ہیں وہ مسائل کا جواب دیتے ہیں، باوجود علماء کے ہوتے ہوئے، مفتیان کرام کے اسی مجلس کے اندر ہوتے ہوئے بھی لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ
جواب دیتے ہیں اور فتاویٰ جات جو ہے اپنی طرف سے لوگوں کو بتلاتے ہیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بڑے صحابی ہیں، ان سے بھی کوئی اگر مسئلہ پوچھا جاتا، اگر ان کو معلوم ہوتا تو بتلا دیتے، اگر نہیں تو پھر خاموشی اختیار فرماتے. ایک تابعی ہیں ابو عمر، کہتے ہیں کہ میں 1 سال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مجلس کے اندر، بعد میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا، تقریر بہت اچھی کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یا کچھ چند صحابہ کو کہا تو انہوں نے کچھ تقریر فرمائی. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آؤ اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، تو انہوں نے پھر بیان فرمایا، بہت ہی مختصر لیکن بڑا جامع اور معنی، تو جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو، بخاری شریف کے اندر ہے کہ ہر جمعرات کو بیان فرمایا کرتے، اور اتنا ان کا زبردست ان کی تقریر ہوتی، ان کا بیان ہوتا کہ جو بیٹھنے والے تھے ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود، کتنا اچھا ہوتا کہ آپ ہر روز یہ باتیں ہمارے سامنے کرتے اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے. تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ہر روز یہ بات کرنا شروع کر دوں، ہر روز تمہیں نصیحت کرنی شروع کر دوں تو تم تھک جاؤ گے. تو اس وجہ سے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ گاہے بگاہے، یعنی کبھی کبھی، تو ہر جمعرات کو، ہر شب جمعے کو ان کا بیان ہوا کرتا تھا. اور یہی تابعی فرماتے ہیں کہ پورا 1 سال میں ان کی مجلس کے اندر بیٹھتا رہا، اور کبھی بھی انہوں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا. اور کبھی اگر زبان پر، یعنی بے شک وہ حدیث ہی سناتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ یعنی کہ دین کی بات وہ فرماتے تھے، تو اس میں اگر زبان سے نکل جاتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بدن پر، بلکہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی زبان پہ یہ جاری ہو گیا اور پھر رک گئے، اور بدن پہ کپ کپی طاری ہو گئی، پسینہ آ گیا، اور پھر کہنے لگے او کما قال او قریبا من ذالک، کہ کچھ اسی طرح کہا ہوگا، اس سے کچھ کم کچھ زیادہ، اور پھر جو ہے بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے حدیث کو بیان فرمایا. اس لیے کہ ایک حدیث ہے جو کہ متواتر، تواتر کے ساتھ ثابت ہے، 70 سے بھی زائد صحابہ کرام نے اس کی روایت کیا ہے، جو ہم نے گزشتہ بھی اس کا ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، کہ من کذب علی متعمدا، کہ جو بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج کل اللہ معاف فرمائے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فونوں کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے ہمارے پاس کچھ بات آتی ہے جو اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، اچھی لگتی ہے، اور اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کفا بالمرء کذبا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث ما سمعہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنے اس کو آگے بیان کر دے. تو لہٰذا سن کر جو ہے یا پڑھ کر اس کو آگے نقل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کر رہے تھے، اتنے بڑے صحابی، اللہ اکبر، کہ ایک مرتبہ غالباً ایک آدمی نے آ کے شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. مولانا آپ نے یہ بات فرمائی ہے یا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت کی کہ ایک شخص ہے کوفہ کے اندر، اپنے ارشاد فرمائی ہاں، کہ کوفہ کے اندر ایک شخص ہے جو مطلب کہ اپنے ذہن سے جو ہے وہ قرآن پاک لوگوں کو لکھواتا ہے. تو حضرت عمر کو بہت غصہ آیا، اور جب سنا کہ یہ کون ہے
تو پھر الٹا جو ہے حضرت عمر کو غصہ آیا اور اس کی جو ہے اس کو تنبیہ کی اور اس کو جو ہے 2-3 لگائی بھی کہ تجھے شرم نہیں آتی، وہ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی جو ہے کتنی فضیلت ہے، اور پھر وہ قصہ انہوں نے سارا بیان فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اتنا علم ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو جو ہے یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ، آج کل کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کے اندر کچھ علم حاصل ہو جائے تو آؤ بھی ہم مناظرہ کرتے ہیں، وی کین اسمیش دم، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں بھائی ہم ان کے ساتھ مناظرہ کریں گے، ہم ان کے ساتھ جو ہے بات کریں گے اور ہمارے پاس اتنے دلائل ہیں ان کو چپ کرا دیں گے۔ تو علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے، علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع کے اوپر ابھی اللہ کے رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث نے ان کو معزول بھی فرمایا تھا، اور کچھ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع کے اوپر 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھی، تو کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ان کے پاس گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کی کہ حضرت آپ کو 2 رکعت پڑھنی چاہیے تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 پڑھی اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی 2 پڑھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 پڑھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر اپنی دلیل یہ دی کہ وہ تو حضرات مسافر تھے، تو سفر کی وجہ سے انہوں نے 2 پڑھی تھی، میں تو مکہ کے اندر رہتا ہوں، میرا گھر ہے مکہ کے اندر، میں مسافر نہیں ہوں، تو میں کیسے 2 رکعت پڑھ سکتا ہوں؟ تو چنانچہ دلائل جو ہے پیش کرتے رہے، جب نماز کا وقت آیا تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی ان کے پیچھے 4 رکعت پڑھ لی۔ تو جو کچھ شریر ہوتے ہیں، شرارت کرنے والے، جو تھوڑا بہت چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی تھوڑا بہت سپائس ہو، تھوڑا بہت لڑائی جھگڑا ہونا چاہیے، تھوڑا بہت ایسے لوگ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو بچائے ایسے اشخاص بننے سے اور فتنہ برپا کرنے والوں سے، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ آمین۔ تو کہنے لگے کہ پہلے تو بڑا مطلب زور شور سے آپ جو ہے ان کی کیا کہتے ہیں مناظرہ کر رہے تھے اور ان سے بات کر رہے تھے، اور پھر ہار مان لی اپنے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ کہیں گے ہم وہ جو ہمیں قرآن و سنت سے سمجھ میں آئی ہے، لیکن اطاعت جو ہے وہ اپنے امیر ہی کی کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو فتنہ فساد کا جو ہے انہوں نے اس کو محور نہیں بنایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے کہ بہت سارے اختلافات تھے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم پروگرام میں بات کریں گے کہ فقہ کس طرح جو ہے یعنی اس کی تدوین ہوئی اور کس طرح جو ہے مدون کیا گیا، یہ فقہ کس طرح آیا ہمارے پاس، اور پھر ہم اس کی طرف پھر آئیں گے انشاءاللہ تعالی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کافی اختلافات تھے ان کے، لیکن ان اختلافات کی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی دل شکنی نہیں کسی کی ہوئی، اگر ہو بھی گئی تو معافی شافی کر کے جو ہے دل صاف کر کے دنیا سے چلے گئے۔ تو لہٰذا ایسے اختلافات کو معیار بنا کر نفرتیں جو ہیں نفرتوں کی آگ ہم نہ لگائیں، بلکہ فتنے فساد سے ہم بچیں اور جوڑیں، اور خود بھی جڑیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں۔ تو آج کا میرے حال سے یہی ہمارا ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پوری زندگی کے اندر، حالانکہ بہت سارے ایسے واقعات تھے اور بہت سارے ایسے مواقع تھے جس کے اندر وہ ان کے ساتھ اتنا مجمع تھا، اتنے فالوورز تھے، وہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی نہیں، لیکن نہیں، انہوں نے ان سب کے اوپر جو ہے اپنی رائے کو بھی قربان کر دیا کہ امت کے اندر توڑ نہ پیدا ہو، امت کے اندر جو ہے فتنے فساد پیدا نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ امت کو جوڑنے والا بنائے اور توڑنے والا نہ بنائے، آمین۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔